اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ کی آگ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو بہت زیادہ سخت مزاج ہیں اور بہت تند مزاج ہیں۔ سخت مزاج ہیں، تند مزاج ہیں، وہاں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں جیسے ہی حکم ملتا ہے وہ فوراً حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 6 کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا۔ یہ آیت بڑی قابل توجہ ہے، اس کا ہر لفظ بڑا قابل توجہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو آپ پریشان ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا۔ نقی انفسنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو تو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، نیکیوں پر جمع کر رکھیں۔ ہم اپنے آپ کے تو مالک ہیں، اپنے ارادوں کے مالک ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو ہم دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ نقی انفسنا، ہم اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا رہے ہو، ایسے ہی اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ فرق اتنا ہے کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کر کے اپنے آپ کو مائل کر کے دوزخ کی آگ سے بچ رہے ہو، تو گھر والوں کو تربیت میں، ان کی تربیت میں یہ شامل کرو، ان کو بار بار بتاتے رہو کہ سیدھے راستے پر چلو، انہیں بار بار رہنمائی کرتے رہو، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کرتے رہو، نیکی اور اچھی بات اور نیکی کی تعلیم انہیں دو۔ اگر تم انہیں تعلیمات اسلام سے روشناس کرتے رہو گے، تم اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ اس طرح ہیں، ارشاد فرمائے کہ تنہونہم عما نہاکم اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اپنے گھر والوں کو روکو، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو روکو۔ وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے گھر والوں کو اس چیز کا حکم دو۔ ہماری تفسیر کی ساری کتابوں میں لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ساری تفاسیر میں، یعنی اس آیت کا مفہوم اور تفسیر
کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں یہ لکھا ہے کہ اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی دینی نہج پر تربیت کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، فرائض زندگی میں داخل ہے، یعنی کوئی مستحب یہ سنت کام نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اوپر اس کا درجہ ہے کہ یہ ضروری اور لازم ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خود نماز پڑھے لیکن اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین نہ کرے تو اس نے ایک فرض پورا کیا اور ایک فرض چھوڑ دیا۔ خود نماز پڑھ کر اس نے ایک فرض پورا کر لیا لیکن اپنی اولاد کو نماز کی طرف راغب نہ کر کے اس نے ایک فرض چھوڑا ہے۔ قیامت کے دن اس سے اس فرض کے بارے میں جس طرح دیگر فرائض کے ترک پر باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا، ایسے ہی اس فرض کے چھوڑنے پر باز پرس ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیوی کا نگہبان ہے، ہر شوہر اپنی بیوی کا نگہبان ہے، اور بہت سی ذمہ داریاں اس پر، بیوی کے بارے میں اس پر ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو شریعت اور دین کے راستے پر چلائے جہاں تک ممکن ہو۔ لہذا اگر خود نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے۔ کیا خوب ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے اس شوہر پر اور اس بیوی پر کہ جو نماز کے وقت میں شوہر اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ اللہ تعالی رحمت فرمائے اس شوہر پر، اس بیوی پر، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ لہذا اس عہد مبارکہ کی روح سے علامہ قرطبی نے حضرت القیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وَعَلَيْنَا تَعْلِيمُ أَوْلَادِنَا وَأَهْلِنَا الدین والخیر وما لا یستغنى عنہ من الادب۔ ارشاد فرمائے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی بات بتائیں، خیر کی بات بتائیں، سیدھے راستے پر چلائیں، انہیں اچھے اخلاق فراہم کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو ادب اور تادیب، شریعت کی طرف سے سکھایا ہوا ادب اور تربیت ان کو پہنچائیں، یہ ہم پر لازم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب، کہ والد پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے جہاں نام اچھے رکھتا ہے تو وہاں تربیت بھی اچھی کرے۔ انداز دیکھیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بہترین انداز سمجھانے کا کیا ہوگا؟ اگر اپنی اولاد کے نام اچھے رکھتے ہو تو ان کی تربیت بھی اچھی کرو۔ صرف نام اچھا رکھنے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا۔ اگر ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی نسبت سے حسن رکھا ہے، تو یہ نسبت کافی نہیں ہے بلکہ تربیت بھی ضروری ہے۔ تربیت سے بھی اس کو حسن بنانا ہوگا تاکہ اس کی زندگی حسن اخلاق کا مرقع، حسن اخلاق کا مرقع ہو جائے اور حسین باغ بن جائے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ اپنی اولادوں کے نام تو ہم اچھے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو ماحول کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسا ماحول ہو ویسی اولاد چلتی رہتی ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے ان اولادوں کے والدین پر جن کے جوان بچے یا جوانی کو پہنچنے والے بچے وہ گلی کوچوں میں رات کے 3 اور 4 بجے تک نہ جانے کن کن دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ان کے ماں باپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ بیٹا رات کہاں رہے ہو، یہ دیر سے کیوں آ رہے ہو، تم کہاں تھے، اتنا بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ایمان والو، صرف اپنے آپ کو آگ سے بچانا کافی نہیں ہے، وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہاں تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، وہیں یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب رہی یہ بات کہ انسان خوب کوشش کرے، اس کے باوجود اہلیہ پر یا بچوں پر کوئی اثر نہ ہو، تو اس نے ذمہ داری ادا کر دی۔
لیکن ذمہ داری ادا ہو جانے کے باوجود دل کا کڑھتے رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، مسلسل دعائیں کرنا، اپنی اولاد کی بے رہ روی اختیار کرنے پر مسلسل پریشان رہنا، یہ اب بھی ہونا چاہیے تاکہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی دعا میں وہ اثر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک کامل ولی کی دعا میں اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا قبولیت کے معنی میں اور قبولیت کے درجے میں ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے ولی کی ایک دعا ہو۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی روح سے ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کام کاج چلتے رہتے ہیں، جہاں حلال کمانا ضروری ہے وہاں بچوں کو حلال کمانا اور بچوں کو حلال راستے کی طرف ان کی تربیت کرنا، یہ حلال کمانے سے کہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت نکالنا پڑے گا۔ جہاں ہم کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، دو تین ٹائم کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہر صورت میں کھا رہے ہوتے ہیں، دیر سویر اپنی جگہ ہے۔ تو جہاں جسم کو خوراک کی ضرورت ہے وہیں ہماری اولاد کو ہماری تربیت اور وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے اور ہماری اولادوں کا ہماری تربیت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، دوزخ کی وہ آگ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ بہت زیادہ تحدیدی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نافرمان بندوں پر ایک بہت بڑے عذاب کی تحدید ہے، بہت بڑے عذاب کی خبر ہے۔ آپ نے کبھی آگ جلانے کے عمل پر غور کیا ہوگا کہ جب ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ جلانے کے لیے یوں ہی آگ نہیں لگ جاتی، بلکہ آگ لگانے اور جلانے کے لیے کچھ نہ کچھ مٹیریل، ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پر آگ لگ سکے، جس کو عربی زبان میں وقود کہتے ہیں۔ عام طور پر گاؤں دیہات کے لوگ لکڑیاں اور تنکے اور سوکھے تنکے ان کو ابتداً آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں اور دیگر چیزوں کو آگ روشن کرنے اور آگ مستقل قائم رکھنے کے لیے دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر اپنے فائدے کے لیے اس آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ پکانا ہو تو پکاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگ یوں لگ نہیں جاتی، بلکہ آگ لگانے اور جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، بالن کی ضرورت ہوتی ہے، لکڑیوں اور سوکھے تنکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ دوزخ کی آگ کو روشن رکھنے کے لیے، دوزخ کی آگ کو جلنے کے عمل کے لیے جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں نہیں ہیں، اس آگ کو جلانے کے لیے ایندھن اور بالن وہ لکڑیاں نہیں ہیں، بلکہ خود انسان ہے کہ جن سے آگ جلے گی۔
تو اس سے بڑے کلمات تہدید نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دوزخ کی آگ کا ایندھن اور بالن خود انسان اور پتھر ہوں تو اندازہ کرو کہ اس آگ کی حدت کتنی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کتنی بڑی قدرت ہے اور بڑی نشانی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کسی وادی سے گزر رہے تھے تو آپ کو کہیں سے رونے کی آواز آئی، انتحابن، آپ کو رونے کی آواز سنائی دی، تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ اس ویرانے میں اور جنگل میں رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جس طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے، اس تجسس میں کہ اتنا زار و قطار کون رو رہا ہے۔ تو جب آپ آواز تک پہنچے تو آپ حیران تھے کہ پتھر کی ایک چٹان سے رونے کی آواز آ رہی تھی، پتھر کی ایک چٹان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین، یہ ماجرا کیا ہے، مجھ پر حقیقت حال واضح کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی اس چٹان کو، پہاڑ کی اس چٹان کو قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، اور وہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، میں ہوں جو رو رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے اور جہنم کے خوف سے رو رہی ہوں، یہ رونے کی آواز میری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں رونے کی کیا حاجت، تم تو مکلف نہیں، شرعی احکامات کی مکلف نہیں ہو کہ قیامت کے دن تم سے باز پرس ہو۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ جی آپ کا فرمان بالکل بجا ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں یہ ضرور ارشاد فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ جلے گی اور دوزخ کی آگ کے جلنے کا عمل ہوگا تو اس کا ایندھن، اس کا بالن، جہاں لوگ ہوں گے وہاں پتھر بھی ہوں گے۔ تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے وقود اور ایندھن کے طور پر مجھے کہیں جہنم رسید نہ کر دیا جائے، میں اللہ کے عذاب کے خوف سے رو رہی ہوں۔ تو امام سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر کی ایک چٹان، پہاڑ کی ایک چٹان غیر مکلف ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندیشے کی وجہ سے اتنا روئے، اور وہ انسان جس سے باز پرس ہونی ہے، اس سے ہر عمل کی پوچھ ہونی ہے، اس کو اپنے کسی عمل کے نتیجے کہ اچھا یا برا ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ کلمات سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں کہ دوزخ کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں، عذاب دینے کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں وہ بہرے اور اندھے ہیں، بہرے اور نابینا ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داروغہ جہنم، یعنی وہ فرشتہ جو جہنم پر مقرر ہے، وہ اور اس کے ماتحت جتنے بھی فرشتے عذاب دینے پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو سننے کی طاقت نہیں دی، سب بہرے ہیں۔ تو جنہیں عذاب دیا جائے گا ان کے رونے، چلانے اور چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اللہ کے عذاب پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور ہیں۔ اگر وہ سنتے بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وعید اور تہدید فرمانے کے لیے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم جو فرشتے مقرر کر رہے ہیں انہیں بھی ہم نے بہرا رکھا ہے، اور وہ نابینا بھی ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ وہ دیکھیں گے نہ وہ سنیں گے، بس اللہ کے حکم پر اپنا کام کرتے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ علیہا ملائکۃ، دوزخ کی آگ پر جو فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، غلاظ وہ انتہائی اکھڑ مزاج ہیں، اخلاق اور مروت کی وہاں کوئی چیز نہیں،
اس لیے کہ اخلاقیات کا مظاہرہ اس سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہوں گے تو جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے ساتھ اکرام اور اکرام کا اکرام کے ساتھ ان سے پیش آئیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی اور پرہیزگار بندوں کو جنت میں اس شان سے داخل کیا جائے گا کہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی اور استقبال ہوگا۔ جنت کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، جنت پہنچیں گے دروازہ کھٹکھٹانے کی حاجت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ شان ہوگی اہل جنت کی، اعزاز ہوگا اور اکرام ہوگا، جبکہ دوزخیوں پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے عذاب دینے کے لیے جو غلاظ ہوں گے، یعنی انتہائی سخت مزاج، انتہائی تند خو اور سخت مزاج۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ تم اللہ کے ان فرشتوں سے کہو گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں عذاب نہ دو تو وہ تمہاری اس آہوزاری پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اللہ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا ہو۔ تم نافرمان ہو سکتے ہو مگر وہ نافرمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فوراً حکم پورا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ دوزخ کی آگ عام آگ نہیں ہے، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس پر فرشتے بھی ایسے مقرر ہیں جو غلاظ اور شداد ہیں، یعنی سخت مزاج ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بس اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو داروغہ جہنم ہے، جو فرشتہ جہنم پر مقرر ہے، سب کا نگہبان ہے، سب فرشتوں کا، کئی ہزار سال تک دوزخی اسے پکارتے رہیں گے کہ ہماری بات سن۔ کئی ہزار سال گزر جائیں گے، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنے گا۔ آخر کار بات سنے گا تو یہی کہے گا کہ پڑے رہو اللہ کے عذاب میں، جواب بس اتنا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت حال سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین کفروا، اے کافرو مشرکو، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ، آج معذرت پیش نہ کرو، آج بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ ملے گا کہ جو کام تم کر آئے ہو۔ دراصل یہ آیت مبارکہ کا حصہ قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب ملے گا اس کا ذکر ہے۔
قیامت کے دن کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے۔ کچھ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے۔ کچھ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری علم کی کمی تھی، کچھ کہیں گے ہماری عقل کی کمزوری تھی، کوئی کہیں گے کہ ہمیں دوسرے کافروں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، ہم دھوکے میں آ گئے تھے۔ کوئی کسی طرح کا بہانہ بنائے گا اور کوئی کسی طرح کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں مشرکو، آج دنیا میں اپنے سارے بہانے ختم کر لو، چونکہ قیامت کے دن تم کسی طرح سے بھی معذرت پیش کرو گے تمہاری معذرت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جملہ اسباب دنیا میں مہیا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حق کے اسباب دنیا میں مکمل مہیا فرما دیے ہیں، اور اگر یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو تو بڑے غور سے آپ اس کو سنیے، اور اگر آپ کے کوئی جاننے والے دور قریب کے کوئی کافر مشرک یہودی ہوں تو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اس بات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط فہمی پر مبنی ہو، بالکل حق اور حقیقت ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ دنیا کے سارے مذاہب ہی اللہ کو مانتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ملحد ہیں، کسی دین کو ماننے والے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں ایسے۔ سمجھیے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے کہ جو کسی دین کے پیروکار نہیں ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر پھر بھی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی غیر اسلامی مذاہب ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، اور اسی طرح یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا چائنا اور جاپان کے لوگ جس مذہب کو مانتے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے ہیں، کسی بھی مذہب کو آپ لے لیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ کو یا تو اس شان کے ساتھ نہیں مانا جس شان کے ساتھ اللہ پاک کو ماننا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے دیگر مختلف مظاہر کو، انسانوں کو یا دیگر مختلف مظاہر کو، ستاروں کو یا سورج کو یا چاند کو عبادت میں شریک ٹھہرا دیا ہے۔ تو ان کی زندگی میں بیسیوں دفعہ یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب یہ کافر اور مشرک سمندری سفر کر رہے ہوں اور اچانک سمندر میں طغیانی پیدا ہو جائے، سمندر میں تموج پیدا ہو جائے، تو اس وقت یہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر صرف ایک ذات کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر سارے ان مظاہر کو اور ان چیزوں کو جن کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا ہے معاذ اللہ، وہ سب ان کے دماغ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب پکارتے ہیں تو صرف ایک ذات کو اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری کوئی معذرت کام نہیں آئے گی اے کافرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل اور اسباب اور ہدایت کے جملہ اسباب تمہیں دنیا میں عطا کر دیے تھے، تم جان بوجھ کر اندھے بنے رہے، نابینا بنے رہے، تمہاری عقل بار بار تمہیں یہ باور کراتی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے باوجود تم اسی ڈگر پر چلتے رہے۔ یہ بات بڑی انوکھی ہے کہ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، جن کو ہم آتش پرست کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کو مہینے میں کئی بار اس بات سے اتفاق پڑتا ہے کہ جس آگ کی یہ پوجا کرتے ہیں وہی آگ ان کے لیے تمازت اور حدت اور جلانے کا کام دیتی ہے۔ ان کی مجال نہیں ہے کہ زندگی بھر جس آگ کی انہوں نے پوجا پاٹ کی ہے
اس کے قریب اپنا جسم لے کر جائیں۔ انہیں اچھی طرح یقین ہے کہ یہ آگ جس طرح پوجا پاٹ نہ کرنے والوں کو جلا رہی ہے، خود انہیں بھی جلا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عقل کے سارے دیے بجھا دیے، سمجھ کے سارے دیے بجھا دیے۔ انہیں دنیا کے بڑی بڑی پیچیدہ مسائل تو یہ حل کر لیتے ہیں، لیکن ان کی عقل اتنی سی بات حل نہ کر سکی کہ جو آگ اپنے وجود میں ان کے عمل کی محتاج ہے، ان کے فعل کی محتاج ہے، آگ خود اپنے وجود میں ان کے فعل کی محتاج ہے، اور اپنے وجود کو قائم رکھنے میں ان کی محتاج ہے، اور اگر یہ بجھا دیں تو وہ بجھ جائے۔ جس کی حیثیت صرف اتنی سی ہو، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہ آگ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ تو ان کو بار بار یہ عقل باور کراتی ہے کہ تم غلط ہو، تم اس معاملے میں غلط ہو، لیکن اس کے باوجود اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس مثال پر آپ دیگر جملہ غیر اسلامی مذاہب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں کئی بار باور کراتا ہے کہ تم غلط ہو۔ یوں ہی اس بات کو سمجھیے کہ ہم اہل ایمان کے باوجود اور اسلام رکھنے کے باوجود بعض دفعہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد عقیدگی، عقیدے کی خرابی، خواہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہو، یا انبیاء کرام کی ذاتوں کے بارے میں ہو، یا اللہ کے فرشتوں کی ذات کے بارے میں ہو، یا پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں ہو۔ بعض دفعہ ہم بھی اپنی لا علمی، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے عقیدے کی بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام میں ہوتے ہیں، صاحب ایمان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدعقیدگی بھی انسان کو زندگی میں کئی بار باور کراتی ہے کہ تم اس معاملے میں غلط ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ آج اپنی عقل استعمال کرو، سمجھ استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں کہ تم سفید اور کالے میں فرق کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں کہ دن ہے یا رات ہے، اجالے اور تاریکی کے درمیان تمہیں فرق کرنا آتا ہے، پھر تم یہ فرق کیوں نہیں کر سکتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح مذہب کون سا ہے اور صحیح مذہب کون سا نہیں، کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، تم کیوں نہیں باور کرتے؟ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ ہمیں علم نہ تھا، اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں تھے۔ علم بھی ہے، اسباب بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے۔ قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج قیامت کے دن بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج قیامت کے دن تو تمہیں انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کر کے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کر کے برا آئے تھے تمہیں نتیجہ جنت کا دے دیا جائے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر رحمت فرما دے تو اس کی رحمت کو اللہ کی رحمت کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت کا خود مالک ہے، جسے چاہے اپنی رحمت کی، جس کے لیے چاہے دریا بہا دے۔ لیکن جہاں تک اصول الہی کا تعلق ہے، اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ پاک کا اصول یہ ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو بیج بویا ہوگا تمہیں نتیجہ اور پھل ویسا ہی ملے گا۔ اچھا بو تاکہ اچھا نتیجہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔